بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریف اما بعد، معزز مصلیان اکرام، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، راوی حدیث ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل، جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ دیکھیے صحابہ کرام کا رواج کیسا ہوتا تھا، ان کا ایمان کیسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دے رہے ہیں کہ جو مانگنا چاہے مانگو۔ اگر ہم اور آپ کو کہا جائے کہ جو مانگنا چاہے مانگو، ہم کیا مانگتے ہیں؟ دنیا میں کچھ کمی ہو تو پوری کرنے کے لیے وسائل مانگتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ وہ سوال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگو، تو کہتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جو مانگنا چاہے مانگو، تو کہتے ہیں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو کثرت نوافل کے ذریعے تم یہ مقام و مرتبہ، یہ مطلب تم اپنے حصول کا مطلب تم پا سکتے ہو۔ یہ حدیث میں نے بنیادی طور پر پیش کی۔ میرا اصل عنوان ہے صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز۔ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اکثر لوگ آج اس سنت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، وہ اس سنت کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز، اس مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے چاشت کسے کہتے ہیں، یعنی چاشت کا وقت کیا ہے اور چاشت ایک کیا لفظ ہے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب سورج پھیل جاتا ہے اور دن کی روشنی پورے طور پر پھیل جاتی ہے تو اس وقت کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے، جس کو عربی زبان میں الضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک نماز ہم اور آپ پر رکھی ہے پڑھنے کے لیے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے، یعنی سورج شروع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک، یعنی سورج سر پر آنے تک، اس کے درمیان جو ایک نماز ادا کی جاتی ہے اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا وقت کیا ہے، یعنی کس وقت میں پڑھی جاتی ہے نماز۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد ایک تیر کے برابر جب سورج بلندی پہ چڑھ جاتا ہے، ایک تیر کے بعد علماء نے اس کا اندازہ لگایا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ 12 منٹ کے بعد، کچھ علماء نے کہا کہ 15 منٹ کے بعد، اور کچھ علماء نے کہا کہ 20 منٹ کے بعد۔ البتہ اگر سورج ایک تیر کے برابر بلند ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک اس کا وقت رہتا ہے۔ زوال یعنی ظہر سے پہلے، جب سورج سر پر آ جاتا ہے تو اس سے پہلے تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن اس میں افضلیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں افضلیت کا وقت رکھا ہے کہ اگر انسان اس وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ چاشت کی نماز کا وقت وہ وقت ہے جب اونٹنی کا بچہ گرمی کی وجہ سے اپنے پیروں کو زمین پر نہ رکھ سکے۔ یعنی افضلیت کا وقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا ہے، اگر کوئی انسان فجر کے بعد نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اس نے سنت کو پا لیا۔ لیکن اگر کوئی انسان چاشت کی نماز جب اس وقت ادا کرتا ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 9:30 بجے، 10 بجے، اس کے بعد سے اگر جب دھوپ زیادہ چڑھ جاتی ہے، انسان کو پسینہ آنے لگتا ہے، جب گرمی محسوس ہوتی ہے تو اس کا افضل وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضلیت کا وقت قرار دیا کہ اگر کوئی انسان چاشت کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے، زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ افضل وقت ہے۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں کہ اس کی تعداد کیا ہے،
یعنی یہ نماز کتنی رکعت ادا کی جائے گی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نماز 2 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں, 4 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں, 6, 8, 12 اتنی تعداد اس کی آتی ہے. ہر اس کی دلیل موجود ہے. 2 رکعت کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصانی خلیلی بثلاث, کہ میرے دوست نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کروں. یہ دلیل ہوئی 2 رکعت کی. اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کیا کرتے تھے. اور 8 رکعت کی دلیل یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن, جس دن مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, جا کر کے غسل فرمایا, اور اس کے بعد 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز ادا کی. اور 12 رکعت کے سلسلے میں ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ جو شخص 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا. تو یہ حدیث ضعیف ہے. جتنی تعداد صحیح معلوم ہوتی ہے وہ ہے 2 رکعت, 4 اور 8 تک اس کی تعداد ملتی ہے. تو اگر کوئی انسان ادا کرنا چاہتا ہے تو 8 رکعت تک اس کی نماز ادا کر سکتا ہے. البتہ 8 رکعت ملا کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی نہیں ملا سکتے ہیں, 2 کر کے الگ پڑھنا پڑے گا. اسی طرح سے اس کی فضیلت یعنی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اس نماز کا مقام کیا ہے, تو اس کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب بنی آدم صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے, ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے. اسی میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان ابن آدم سے 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا. انسان کے اندر جسم میں 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے. جب انسان صبح کرتا ہے تو ہر جوڑ کے ساتھ ایک صدقہ لے کر صبح کرتا ہے. حدیث میں آگے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ شخص وکل تسبیحۃ صدقہ, ہر ایک تسبیح پر ایک صدقہ ہے. اگر انسان سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی انسان الحمدللہ کہے تو دوسرا صدقہ ادا ہو گیا. اسی طرح تیسرا اگر کوئی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہے تو تیسرا بھی ادا ہو گیا. اسی طرح سے اگر اللہ اکبر کہے گا تو چوتھا ادا ہو گیا. یعنی کتنی مشکل ہوگی اگر انسان ایک کر کے ادا کرتے جائے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے, تو یہ ایک صدقہ ہے. لیکن ایک کرنے کے بجائے اگر کوئی انسان چاشت کی نماز 2 رکعت ادا کر لیتا ہے تو یہ پورے جسم کے صدقہ ادا کر دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک ابو داؤد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, انسان کیسے طاقت رکھ سکتا ہے اس پر کہ انسان دن میں 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرے, انسان اس پر طاقت نہیں رکھ سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے جسم کا پورا صدقہ ادا کر دیا. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی. اسی طرح سے ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو شام تک میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. 4 رکعت کوئی چاشت کی نماز ادا کرتا ہے تو شام تک میں اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. یہ بھی صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی. وصیت ان کے لیے خاص نہیں تھی. اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو وصیت کرتے ہیں, جب تک اس کو خاص نہیں کرتے ہیں تب تک امت کے ہر فرد اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پوری امت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کروں. دیکھیے صحابہ کا ایمان کیسے ہوتا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 باتوں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 باتوں کی وصیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لن ادعوہن حتی اموت. ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی حدیث سنتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہم بھی کہنا چاہیے کہ میں جب سے سنا ہوں میں اس کو ایک دن بھی نہیں چھوڑوں گا جب یہاں تک کہ میری موت آ جائے. یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میری موت آ جائے. تو ہم اور آپ اگر کوئی حدیث سنتے ہیں, اگر کوئی نیک بات سنتے ہیں تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ موت تک میں اس پر عمل کروں گا, کسی دن مجھ سے اس میں چوک نہیں آئے گی. اسی طرح سے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت کی. جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی, اسی طرح ابو درداء رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کی 3 باتوں کی وصیت کی، اس میں 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کرنے کا ذکر ہے۔ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں اس نماز کو ادا کرتا رہوں گا۔ تو ہم اور آپ جب کوئی حدیث سنیں تو اس موقف کو اپنے سامنے رکھیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہمیں اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ ہمارے اندر یہ موقف ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بات سنتے ہیں تو اس کی اطاعت کریں۔ تو یہ موقف ہم اور آپ اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے یہ نماز فرض نہیں ہے بلکہ یہ نماز نفل نماز ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی نہیں کی، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو چھوڑا بھی ہے کیونکہ اس ڈر سے کہ امت پر اس نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اسی طرح سے بعض لوگ، ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اشراق کی نماز الگ ہے اور چاشت کی نماز الگ ہے۔ نہیں، یہ 2 نمازیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ سب نمازیں ایک ہے۔ اس کے 3 نام ذکر کیے گئے ہیں حدیث میں، اس کے 3 نام آتے ہیں۔ ایک صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز، دوسری نماز ہے صلاۃ الاشراق، یہ بھی اسی کی نماز ہے۔ چاشت کی نماز کا نام، دوسرا نام یہ ہے کہ صلاۃ الاشراق، اور تیسرا نام یہ ہے کہ صلاۃ الاوابین یعنی رجوع کرنے والے بندوں کا نماز، بندوں کی نماز۔ یہ 3 نام اس کے ذکر کیے گئے ہیں، لہٰذا کوئی اس بات میں دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ 3 نمازیں الگ الگ ہیں بلکہ 3 نمازیں ایک ہی ہیں۔ البتہ حدیث میں الگ الگ ذکر آتا ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ 3 نمازیں ایک ہیں، اور اس کا افضل وقت یہ ہے کہ جب اونٹنی کا بچہ ریت پر پیر رکھنے سے ڈرے، یعنی گرمی کی وجہ سے پیر اٹھانے لگے تو یہ اس کا افضل وقت ہے۔ دیکھیے آخری بات، ہم نیکی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نیکی جب بولی جاتی ہے، جب کوئی بات ہم سنتے ہیں نیکی کی بات، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ آج نیکی سے پیچھے اس لیے ہٹتے ہیں، وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نیکی کو سمجھ نہیں پاتے صحیح سے۔ ہم کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، 1 دن 2 دن کچھ فائدہ نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ مطلب کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، ہماری زندگی نہیں بدلتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے، تو ہم جس طرح کوشش کریں گے تو اس طرح ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھے گا۔ ہم کوشش کریں۔ دیکھیے اس سے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی سنتوں کے متعلق کہ سنتیں گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ یہ عشرہ مبارک ہے اور یہ 10 دن مبارک کے دن ہیں، تو ہم اس میں کوشش کریں کہ افضل عبادتوں کو تلاش کریں۔ نماز سنت یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ مسلمان افضل تلاش کریں، یعنی ثواب میں زیادہ کماؤں۔ انسان کی زندگی ایک معین زندگی ہے، اس کو ایک وقت ملی ہے، وہ جب وہ وقت ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے انسان۔ تو ہم کوشش کریں جب زندہ ہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھیں، جلد سے جلد نیکیاں زیادہ کمانے کی کوشش کریں۔ تو نماز یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل اعمال کیا ہے کہ نماز، سنتوں کی نماز جو ہے گھر میں پڑھیں، گھر میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ وہ افضل اعمال کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عشرے میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنتی بنائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔